الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى قل يا أيها الرسول إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة
وأنا خاتم الأنبياء. وفي رواية فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر مساجد الأنبياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام علماء کرام، طلباء عظام اور اس علاقے بکھر محمود والا کے اور دور دراز سے آئے ہوئے بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور میری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے جیالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیانات بھی آپ نے سنے اور سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے جو عنوان ملا ہے انتہائی اہم عنوان ہے، انتہائی اہم موضوع ہے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ اپنے اس مختصر وقت میں اپنے موضوع کے اوپر بات کروں اور کچھ آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ موضوع کوئی گھنٹے ڈیڑھ کا ہے نہیں،
میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں ختم نبوت کے اوپر جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتا جاتا. 100 سے زائد آیتیں ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور میرے پیغمبر کے فرامین میں سے 210 احادیث اس عقیدے کے اوپر صراحتاً دلالت کرتی ہیں. تو دل چاہ رہا تھا کہ پڑھتا جاتا، لیکن ان میں سے چند آپ کے سامنے آیات کا انتخاب کیا اور چند احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا. عزیزان محترم، دین کا سلسلہ، نبوت اور رسالت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتا رہا بتدریج انبیاء آتے رہے، تسلسل کے ساتھ انبیاء آتے رہے. بالکل ایسا ہی ہوا جیسے انسان بچپن سے اپنے لیے کپڑے سیتا ہے، کپڑے بناتا ہے. جوں جوں یہ بڑھتا جاتا ہے تو لباس بھی بڑھاتا جاتا ہے. سال 2-3 کے بعد پیمائش میں فرق آ جاتا ہے، تمیز بڑی کر لیتا ہے. یہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا یہاں تک کہ جب یہ بالکل کامل ہو جاتا ہے، اس کا قد، اس کا وجود ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، تو اس کا لباس، وہ پیمائش، وہ ماپ اس کا ہمیشہ کے لیے پکا کر دیا جاتا ہے کہ بس اب یہی ہے، پورا ہو گیا. یہ سلسلہ انبیاء کا یوں چلتا رہا. جب بھی نبوت کی ضرورت پڑی اللہ بھیجتے رہے، رسول کی پڑی اللہ رسول بھیجتے رہے، کتاب کی پڑی کتاب بھیجتے رہے، صحیفے کی پڑی صحیفہ آتا گیا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ سلسلہ آ کے تام اور مکمل اور اکمل اور مکمل ہو گیا. جب مکمل ہو گیا تو اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان کر کے فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم. حجۃ الوداع کا موقع ہے، 9 ذی الحجہ ہے، عرفات کا میدان ہے، صحابہ کا جم غفیر ہے، جبل رحمت کا دامن ہے، عصر کا سنہرا وقت ہے، امام الانبیاء اونٹنی پہ سوار ہے. اچانک اونٹنی پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اونٹنی بیٹھ گئی، امام الانبیاء نیچے اترے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، عجیب نظارہ دیکھا. اونٹنی کانپی، پھر گھٹنے ٹیک دیے، پھر آپ نیچے اترے. نبی کریم نے فرمایا یارو، آج اللہ نے مجھ پہ یہ آیتیں نازل کی ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیتیں آج مجھ پہ اتری ہیں. کیا مطلب؟
الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نبوت والی نعمت، رسالت والی نعمت، وحی والی نعمت مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، نعمت نبوت، نعمت رسالت، نعمت شریعت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی دین کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی وحی اور نئی شریعت کی ضرورت ہے، پورا ہو گیا، یہ تکمیل ہو گئی۔ اور قرآن مقدس اس کو یوں، نبی کریم اس کو یوں بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل میں سلسلہ یہ تھا، ان کی قیادت، ان کی رہبری انبیاء کیا کرتے تھے، جب بھی ایک نبی فوت ہو جاتا، دنیا سے چلا جاتا، دوسرا نبی آتا ان کی جگہ، ان کی قیادت سنبھال لیتا، سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن کیا فرمایا نبی کریم نے، انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نیا، جو تمہاری قیادت کرے، جو تمہارے دین کی تجدید کرے، جو تمہاری شریعت کی تجدید کرے، جو احکام کو منسوخ کرے، جو احکام کو تبدیل کرے، کوئی نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلیفے آئیں گے، فَيَكْثُرُونَ، وہ کثرت سے آئیں گے، خلفاء تو آئیں گے مگر نبی اور رسول کوئی نیا بولو نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا۔ سنتے جائیے دوسرا فرمان قرآن مقدس، پھر حدیث سنتے جائیے۔ قرآن مقدس نے سورہ احزاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خدا را بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، فجر نماز کے بعد چلا ہوں، اب مجھے توجہ دیں گے تو میں اپنی بات سمجھا سکوں گا۔ تقریریں آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ وہ تقریروں کے انداز سے ذرا ہٹ کے ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، سلسلہ نبوت کو منقطع کر دینے والے ہیں۔ خاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخری ہے۔ ان آیات کا پس منظر بڑا عجیب ہے، آپ حیران ہوں گے۔ امام الانبیاء کا غلام تھا آزاد کردہ، اور منہ بولا بیٹا بھی تھا، متبنہ بھی تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آزاد کردہ غلام بھی ہے اور منہ بولا بیٹا بھی ہے۔ نبی کریم نے اس کی شادی کروائی زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح ہو گیا، لیکن ان کا نباہ نہ ہوا، زندگی چلتی نہیں، بڑی کوشش کی، موافقت کی، لیکن موافقت نہ ہوئی۔ زید نے
زینب کو طلاق دے دی. جو ہی طلاق دے دی، طلاق کے بعد اللہ نے عرش سے حکم جاری کر دیا، میرے پیغمبر آپ خود زینب سے نکاح کر لیں. زینب سے خود نکاح کر لیں. اب جب اللہ نے حکم دیا، یہ آیتیں اسی پس منظر میں نازل ہوئی. لوگ اعتراضات کریں گے، اوپرا کام ہو گیا، لوگ اشکالات کریں گے، لوگ پوچھیں گے، باتیں بنیں گی. اللہ نے ساری باتیں ایک ہی آیت میں سارے شبہات اور سوالات ختم کر کے رکھ دیے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، بیٹے کی طلاق یافتہ سے نکاح کر لیا. اللہ نے جواب دے دیا، فرمایا میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے کہ اس کی طلاق یافتہ بیوی ان کے لیے حرام ہو جائے. کسی کا باپ میرا پیغمبر نہیں ہے. تم مردوں میں سے رجالکم کہہ کے دوسرا سوال بھی ختم کر دیا کہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا بیٹا عبداللہ بھی ہے، طاہر طیب بھی ہے، ابراہیم بھی ہے. 3 بیٹے ہیں. کتنے؟ 3. اب جب 3 بیٹے ہیں تو قرآن نے کہا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو لفظ کیا استعمال کیا؟ من رجالکم. رجال کا لفظ کہہ کے اشارہ کر دیا کہ رجل بالغ کو کہتے ہیں. کس کو؟ ہاں. اور جن کے بیٹے تھے ان میں سے کوئی رجل بنا، چھوٹے ہی چھوٹے تھے، بچے تھے فوت ہوئے، ابھی وہ مرد بالغ بنے نہیں تھے. تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے باپ نہیں کسی کے مردوں میں سے، لیکن کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا کہ زینب سے نکاح کریں. منہ بولا بیٹا ہے، اصلی نہ صحیح، لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ نکاح کرنا ہی ہے. اللہ نے جواب دے دیا ضروری نہیں تم سمجھتے، لیکن اگر میرے پیغمبر کے ذریعے میں اس باطل رسم کو نہ مٹاؤں گا تو میرے پیغمبر کے بعد کون آئے گا جو اس باطل رسم کو مٹائے گا؟ اس لیے کہ میرا رسول صرف رسول ہی نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی. رسول ہی نہیں، خاتم النبیین ہے. ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو پھر اس رسم باطل کو کون مٹائے گا؟ اس لیے میں نے جاہلیت کی ہر رسم باطل کو اپنے پیغمبر کے ذریعے مٹا دیا. اب ذرا آیت کی طرف توجہ چاہوں گا آپ کی. فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. خاتم النبیین لفظ یاد رہے گا. اب میں اس پہ تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں. فرمایا خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین 2 لفظ ہیں، بلکہ 3 لفظ ہیں. ایک خاتم اور ایک النبیین کے اوپر الف لام اور النبیین کی جمع. فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک قرأت ہے خاتم النبیین، تاکہ زیر کے ساتھ خاتم النبیین. ایک ہے خاتم النبیین اور ایک ہے تاکہ زیر کے ساتھ. تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ خاتم مہر کو کہتے ہیں، میرزائیوں کا ڈنگوسلہ ہے، کہتے ہیں جی مہر کو کہتے ہیں. خاتم النبیین کا معنی ہے کہ جس پہ آپ مہر لگائیں گے وہ رسول بنتا جائے گا، جس پہ آپ کھپا لگائیں گے
وہ رسول بنتا جائے گا۔ میں نے کہا تو بنتی ہی نہیں آپ کی بات کی، کیونکہ اگر نبی کی مہر سے ہی کوئی نبی بنتا تو وہ مہر ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر پہ نہیں لگی، وہ مہر جو ہے ائمہ اور مجتہدین پہ نہیں لگی کہ وہ نبی بنے، وہ مہر ان پہ نہیں لگی جنہوں نے جان مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر وہ مہر لگی تو قادیان کے کانے پہ آ کے لگ گئی تو بنتی ہے۔ اگر مہر والا معنی بھی ہو تو مطلب یہ ہے خاتم النبیین سلسلہ نبوت کی آخری مہر ہے، مہر آخر میں لگتی ہے۔ کیا؟ جب چیز مکمل ہو جائے، خط پورا ہو جائے، مہر آخر پہ لگتی ہے، اور جب مہر لگ جائے تو اندر کی چیز باہر نہیں اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو آپ باہر نہیں کر سکتے اور کسی کانے سے جا کے اندر نہ کر سکتے، کسی کو باہر بھی نہیں کر سکتے اور باہر کے کسی کو اٹھا کے سلسلے میں اندر بھی نہیں کر سکتے۔ خاتم النبیین، اور امام آلوسی نے روح المعانی میں منع کیا کہ خاتم النبیین یہ اسم اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ یہ باب مفاعلہ سے ماضی کا صیغہ ہے۔ خاتمہ یخاتم مخاتمتن، تو اب معنی ہوگا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب فعل والا معنی کروں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے انہوں نے، ماضی کا معنی کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ النبیین جمع ہے نبی کی، اوپر الف لام آ گیا۔ ہمارے اردو والے بھی اتنا جانتے ہیں، دکانوں پہ لکھتے نا الجنت سویٹ، الف لام لگا دیتے ہیں، بیچاروں کو پتہ سرا تو ہے کوئی نہیں بھائی الف لام کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، مطلب سمجھیے ذرا۔ ہماری عربی میں الف لام 4 چیزوں کے لیے آتا ہے، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی۔ جب الف لام جمع پہ داخل ہو پھر 2 احتمال ہوتے ہیں، عہدی اور استغراقی۔ شیخ رضی نے کافیہ کی شرح میں لکھا ہے، امام ابو البقا نے کلیات کے اندر لکھا ہے، جمع کے اوپر جب الف لام آ جائے اس وقت یہ استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ استغراق کا معنی ہر فرد کو شامل، کیا ہر فرد کو شامل ہے۔ اب معنی ہوگا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، النبیین سارے نبی، تشریعی نبیوں، غیر تشریعی نبیوں، اور بقول کانے شانے بھی، ذلیوں بروزیوں، کوئی نہیں چھوڑا۔ خاتم النبیین جس پہ بھی نبوت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، میرے نبی کے آنے کے بعد ان کا دروازہ بند ہو گیا ہے سلسلہ۔ استغراق بھی 2 قسم پر ہے، استغراق عرفی اور استغراق حقیقی۔ علماء نے لکھا یہاں استغراق حقیقی ہے، کوئی رسول کوئی نبی ایسا نہیں جس کے سلسلے کو میرے نبی نے بند نہ کر دیا ہو۔ خاتم النبیین۔ اب ذرا سنتے جائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال سمجھائی، فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی
سنتے جائیے بکھر والوں، قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کا فرمان سنتے جائیے، اس لیے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ جو لوگ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث کو سمجھتے نہیں، حدیث کے منکر بنے ہیں، ان بیچاروں کا کیا حشر ہے؟ حد درجہ جاہل ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے فرمایا منکر حدیث بھینگا ہے۔ کیا ہے بھینگا؟ جانتے ہیں جس کو دو دو نظر آئے، ہر چیز دو دو نظر آئی۔ نے کہا بھینگا کیسے؟ کہا ایک آدمی نے اپنے نوکر سے کہا میرے کمرے میں میز پر گلاس پڑا ہے، وہ گلاس لے آؤ شیشے کا۔ بینگا اندر آیا ہے، میز کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے، پھر واپس آ گیا، کہتا ہے سر جی اتھے دو گلاس ہیں۔ نے کہا یار میرا کمرہ ہے، مجھے پتا ہے ایک ہی گلاس پڑا ہے، وہ لیا۔ کہتا نہیں جی دو گلاس پڑے۔ کہا اس الو کے ساتھ کیا کیا جائے؟ نے کہا چلو ایسا کرو، دو میں سے ایک کو اٹھا کے نیچے فرش پہ مار کے توڑ دو اور دوسرا لے آؤ۔ تھا تو وہ بہنگا، ایک کو اٹھا کے نیچے مارو ٹوٹ جائے گا، دوسرا لے آؤ۔ گیا، جب ایک کو اٹھا کے نیچے مارا تو دوسرا تو تھا ہی نہیں، دوسرا تھا ہی نہیں۔ فرمایا بالکل منکر حدیث وہ بہنگا ہے جو وحی کو اور حدیث کو، قرآن کو اور حدیث کو الگ سمجھتا ہے، باہمی مقابلے میں سمجھتا ہے۔ جب حدیث کو ہٹائے گا تو قرآن بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے منکر حدیث در حقیقت میں منکر قرآن ہے، ورنہ اللہ گواہ ہے ختم نبوت کو بھی وہ ثابت نہیں کر پائے گا۔ خیر یہ تو الگ بات ہے جو بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، کمثل رجل، اس آدمی کی طرح، بنا بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، محل بنایا، کوٹھی بنائی، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، خوب حسین بنایا، خوب جمیل بنایا، خوب آراستہ کیا، مزین کیا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک کونے میں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، اتنا حسین محل بنایا، اتنی حسین کوٹھی بنائی، ایک اینٹ نہیں لگائی، یہ کیوں نہیں لگائی؟ نبی کریم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، نبوت اور رسالت کے اس حسین محل کی آخری اینٹ میں ہوں۔ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنبِيَاءِ، وہ میں آخری اینٹ ہوں سلسلہ نبوت کی، اور میں نے نبوت کے اس سلسلے کو مکمل کر دیا، کام کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ آئیے سنتے جائیے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایک آدمی اٹھے کہے کہ جی میں تو جیسے شیخو پورا کا ایک آدمی دوست ہے میرا، اس کی بڑی زمین ہے، تو اس کو ملنے آیا تھا کوئی ایسا مرزائی، بس شروع کر دی اس نے اس کے ساتھ، کہنے لگے جی آپ بھی تو نبی علیہ السلام کے بعد مہدی کو مانتے ہیں، آئے گا، تو اگر ہم کسی کو مہدی مان لیں تو کیا حرج ہے؟ اصل میں مرزائیوں میں بھی دو گروہ ہیں، لاہوری گروپ جو ہے وہ الگ ہے، کہتا ہے اگر ہم کسی کو مہدی مان لے تو ہم کافر، آپ بھی تو مہدی مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کس کو مہدی مانا ہے؟ کہتا ہے مرزا کو۔
میں نے کہا اچھا سچ بتاؤ آپ سچے ہیں کہ مرزا سچا ہے؟ کہتے یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ سچے ہیں مرزا سچا ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو مرزا جھوٹا ہے، اگر مرزا جھوٹا سچا ہے تو آپ سچے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جس کو آپ نے مہدی مانا ہے کہ یہ مہدی ہے، وہ کہتا ہے میں مہدی نہیں میں نبی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں مہدی نہیں ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی کسی کے ہو مہدی ہو۔ اب وہ سچا ہے کہ آپ؟ اگر آپ سچے وہ جھوٹا، تو جھوٹا مہدی ہو سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر وہ سچے ہیں تو پھر آپ جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بھی جھوٹے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا مہدی کیا یہ بندے دا پتر ہی نہیں، تو انسانیت سے باہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرنے لگا ہوں، اگر تھک گئے تو ختم کر دیں جی۔ توجہ ہے، مکہ فتح ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، کھجور کی ٹہنی نبی کریم کے ہاتھ میں ہے۔ مکے اور مدینے، مکے اور یمن کے درمیان ایک بستی ہے یمامہ، وہاں کا ایک وفد نبی کریم کے پاس آیا، اور اس وفد کا جو سربراہ تھا، بس گھنٹی بج گئی ہے میری، ایک وفد آیا، ان کا ایک سربراہ تھا مکہ مکرمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تقریر فرما رہے ہیں۔ یہ آنے والا وفد کس کی سربراہی میں تھا؟ مسیلمہ کی سربراہی میں۔ اور مسیلمہ کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو یہ 100 سال کی عمر کا تھا۔ گمراہی کی عمر کوئی معلوم تو نہیں ہے، 100 سال کی عمر کا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد سے بھی بڑا تھا عمر میں۔ جب نبی علیہ السلام کے والد کا زمانہ تھا تو اس وقت مسیلمہ کو رحمان یمامہ کہا جاتا تھا۔ رحمان یمامہ، یہی وجہ ہے جب قرآن مقدس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو مشرکین نے کہا اس میں تو رحمان کا ذکر ہے، یہ وہ یمامہ کا رحمان تو نہیں ہے کہیں۔ یہ مسیلمہ رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ آیا، 100 سال کی عمر ہے، 70 آدمیوں کا وفد ہے، بڑا فصیح تھا، چرب زبان تھا، فصاحت میں ضرب المثل تھا۔ آیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بعض مورخین، اور صحیح تر روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ بیعت کو مشروط قرار دیا، بیعت کو مشروط قرار دیا، اور کہنے لگا آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں، اپنے بعد مجھے نائب بنا لیں۔ 100 سال کا سور ہے اور کہتا ہے اپنے بعد مجھے جانشین بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، فرمایا آپ کو آپ کے مطالبے پر میں ایک یہ جو میرے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہے یہ بھی نہیں دوں گا۔ آپ نے نبوت کو، رسالت کو کوئی کسبی چیز سمجھ لیا ہے،
مرزائیوں کی طرح ذرا مور لگے اور نبی بنتے جائیں. ایسے رسوا کر کے بھیج دیا. نے کہا یہاں تو کام نہ ہوا. یمامہ پہنچ کر اس نے پتہ ہے کیا اعلان کیا؟ کہنے لگا لوگوں، محمد الرسول اللہ نے مجھے اپنی نبوت رسالت میں شریک کر لیا ہے، مجھے نائب اور جانشین بنا لیا ہے. گمراہ ہو رہے ہیں لوگ، کیے جا رہا ہے. اپنی دکان کھول لی اس نے. سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا. وہیں سے ایک شخص ہجرت کر کے آیا مدینہ مکہ. یہ ماما سے آ گیا. نبی علیہ السلام نے واپس بھیجا، جاؤ اس مسلمہ نے کیا تماشا بنا رکھا ہے. وہ واپس گیا اور مسلمہ سے متاثر ہو کے وہ بھی کافر ہو گیا. اور اس نے بجائے جا کے انکار کرنے کے کہا جی میں بھی وہیں سے آیا ہوں، یہ بالکل نائب ہے. پوری بستی کے سارا علاقہ اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. خط لکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، مت کہ کوئی کہے کہ مرزائی مسلمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مانتا ہے. میں نے ان کی دیواروں پر بھی یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، یہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے لا نبی آبادی اشتہاروں پہ ان کے. لیکن محرف اور معول ہے. تو مسلمہ کا خط نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. سنانے لگا. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے من مسلمۃ رسول اللہ، من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. اما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر، أما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر، وإن الأرض نصفها لنا ونصفها لقريش ولكن قريشا قوما يعتدون. کہتا ہے میں مسلمہ اللہ کا رسول، میری طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار اس نے نہیں کیا. الی محمد رسول اللہ کہتا ہے بعد میں آپ کے ساتھ نبوت اور رسالت کے کام میں شریک ہوں، حصے دار ہوں. اور یہ زمین عرب سرزمین آدھی میری اور آدھی قریش کی ہے، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ حصے دار جو بن گیا ہوں. لیکن قریش جو ہے یہ زیادتی کرنے والی قوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط کا جامع معنی جواب دیا. فرمایا من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، مسلمہ کذاب کی طرف. والسلام علی من اتبع الہدی. اما بعد فإن الأرض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. اس نے رسول اللہ کہا، نبی اکرم نے انہیں کیا کہا؟ دجال کہا، کذاب کہا، جھوٹا ہے. تو عرض کرنے لگا کہ اس نے نہ نبوت پیغمبر کا انکار کیا، نہ رسالت کا انکار کیا، اپنے آپ کو شریک ٹھہرایا، ذلی مان رہا تھا، بروزی بننے کا شوقین تھا، غیر تشریعی نبی بننے کا شوقین تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دجال کہا، کذاب کہا. اور عہد صدیقی میں
یمامہ کی سرزمین پر مردار کیا گیا. ایک صحابی دوسرے ہیں اور ایک حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھوں یہ واصل جہنم ہوا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خط کے بعد صحابہ کی محفل میں کھڑے ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 3 جھوٹے دجال نہ نکلیں اور ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا. لیکن سن لو میرے یارو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی نکرا تحت نفی واقع ہے. لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں. تشریح ہو، غیر تشریح ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، معنوی ہو، حقیقی ہو، کوئی نبی میرے بعد آ سکتا نہیں ہے. نبی کریم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، منقطع ہو چکا ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا. اس دن دیکھ رہا تھا تو نیٹ کے اوپر مرزائی نے کچھ لکھا ہوا تھا. کہتا ہے یہ لوگ بھی پاگل ہیں، ہمیں کہتا ہے خاتم النبیین کی رٹ انہوں نے رکھی ہے، حالانکہ یہ کوئی لفظ اس کا معنی بھی ہو کہ سلسلے کو ختم کرنے والا کہاں سے آ گیا. کہتا ہے مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد. انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد، کہ میں نبیوں میں آخری ہوں اور میری مسجد مسجدوں میں آخری ہے. تو کہنے لگا کیا مسجد نبی کے بعد دنیا میں کوئی مسجد ہی نہیں بنی؟ مسلم کی روایت تھی. کیا مسجد نبی کے بعد روئے زمین پر مسجد ہی کوئی نہیں بنی؟ لیکن اہل حق نے ان کے کسی جملے کو ایسا چھوڑا نہیں جس کا جواب نہ دیا ہو. نے کہا اندھا ہے، جس طرح القرآن یفسر بعضہ بعضا، اسی طرح الاحادیث تفسر بعضها بعضا، کہ احادیث بھی بعض کی تفسیر کرتی ہے. یہ حدیث یوں ہے انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد. کنز العمال کی روایت، مجمع الزوائد کی روایت، ابن حبان کی روایت میں لفظ یوں ہے انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر مساجد الانبیاء. میں نبیوں میں آخری ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری ہے. ہاں مسجدیں تو بنی گی لیکن وہ نبیوں کی مسجدیں نہیں ہوں گی. نبیوں کی جو مسجدیں ہیں ان میں میری مسجد سب سے آخری ہے. عزیزان محترم، میں تو دل چاہ رہا تھا بہت کچھ کہتا، لیکن وقت کا دامن بہت مختصر ہے اور مہمان خصوصی مفکر اسلام، وکیل صحابہ، مفسر قرآن حضرت العلامہ مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ و اطال اللہ عمرہ وہ تشریف لا چکے ہیں. آپ تمام حضرات
انہی کے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ بیان فرمائیں گے، تمام حضرات جم کے بیٹھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، اس ٹائم جلسہ ختم ہو سی بھائی سارے حضرات توجہ فرمائے، اسے جماعت نال نماز ہو سی، اس ٹائم جلسہ ختم ہو سی، کوئی بندہ اٹھے نہیں، نماز ہو سی انشاءاللہ، جماعت ہو سی تھے، سارے جماعت نال نماز پڑھائے۔ ہن میں ایک کانفرنس جمعیت اشاعت التوحید و سنہ